بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے دعا و سنت چینل میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں نماز کی ترتیب سیکھی تھی۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں باجماعت نماز کا طریقہ۔ تو چلیے ناظرین، اس کو شروع کرتے ہیں۔ لوگوں میں امام وہ شخص ہوگا جو قرآن صحیح پڑھتا ہو، مسائل کا جاننے والا ہو، نیز پرہیزگار اور نیک ہو۔ اس کے پیچھے دائیں بائیں جانب لوگ صف بنا کر کھڑے ہو جائیں۔ پہلی صف پوری کرے، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، اسی طرح باقی صفیں۔ ایک صف کے پورا ہونے سے پہلے دوسری صف نہ بنائے۔ صف کے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے، بلکہ اس طرح کھڑے رہے کہ لوگوں کے کندھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں اور ان کی ایڑیاں ایک دوسرے کے بالکل برابر ہو، ذرا بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ امام نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کی درستگی کو دیکھ لے۔ پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں میں سے ایک شخص اقامت کہے، اس کے بعد امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس نماز کی نیت کرنے کے ساتھ امامت کی بھی نیت کرے کہ میں اس جماعت کو نماز پڑھا رہا ہوں۔ اسی طرح پیچھے نماز پڑھنے والے بھی اپنی نماز کی نیت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب امام تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ مقتدی بھی امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد تکبیر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ اس کے بعد امام اور مقتدی ثنا پڑھے، لیکن مقتدی ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے اور امام قرات کرے۔ فجر، مغرب اور عشاء میں بلند آواز سے اور ظہر، عصر میں آہستہ آواز سے قرات کرے۔ قرات پوری ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ اس کی اتباع کرتے ہوئے مقتدی بھی رکوع میں جائے۔ امام اور مقتدی دونوں رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ پڑھے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے۔ مقتدی اس بات کا خاص خیال رکھے کہ ارکان ادا کرنے میں امام سے آگے نہ بڑھے، بلکہ ساتھ ساتھ یا اس کے پیچھے رہے۔ رکوع کے بعد بقیہ نماز اسی طرح پوری کرے جیسے نماز کے طریقے میں بتائی گئی ہے۔ مقتدی صرف قیام میں خاموش کھڑے رہے۔ اس کے علاوہ تکبیرات، رکوع اور سجدے کی تسبیحات، تشہد، درود شریف اور دعائے معثورہ پڑھیں گے۔